رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول محترم امام الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ اللہ رب الرحمن کا بے پناہ احسان کہ پروردگار نے تھوڑا سا کتاب و سنت کا علم عطا فرمایا، اور اللہ ذوالجلال کے بے پناہ احسانات اور انعامات میں سے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی مدد یعنی کتاب و سنت قرآن و حدیث کی مدد کرنے کی اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے، پارہ نمبر 26 ہے، اور سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 ہے۔ ذکر ہے نبی رحمت علیہ السلام کے عظیم الشان اصحاب کا، آپ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین جماعت کا، جنہیں ہم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں مختلف درجات ہیں اور طبقات ہیں، اور اللہ ذوالجلال کے ہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ انبیاء اور رسل علیہ السلام کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور مقام ہے۔ اللہ ذوالجلال نے انسانوں میں سے سب سے بہترین لوگوں کو، سب سے اعلیٰ اور عرفہ لوگوں کو، سب سے اعظم اور اکبر لوگوں کو اپنا نبی اور رسول منتخب فرمایا۔ پھر اللہ نے لوگوں میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ لوگوں کو خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصحاب بنایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان آیات بینات میں جناب نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک عظیم الشان جماعت کا ذکر ہے۔ جیسے فرشتوں کے اندر مختلف طبقات اور درجات ہیں، جیسے تمام ملائکہ اور فرشتوں میں 4 بڑے فرشتے، ان کا اپنا رتبہ اور مقام ہے۔ جناب حضرت جبریل، جناب حضرت میکائیل، جناب حضرت اسرافیل اور جناب حضرت ملک الموت علیہ السلام۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بھی مختلف درجات اور طبقات ہیں۔ فرشتوں میں 4 بڑے فرشتوں کے نام یہ جو میں نے بتا دیے، اور پیارے نبی علیہ السلام کے اصحاب میں 4 بڑے نام ابو بکر صدیق اکبر ہیں، اور عمر فاروق، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما۔ اسی طرح جناب حضرت عثمان ذو النورین
اور جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما۔ اسی طرح وہ صحابہ، وہ اصحاب، اللہ اکبر، جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر وہ اصحاب، وہ صحابہ جنہوں نے یثرب کی طرف ہجرت کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور خرچ کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر وہ لوگ جو اصحاب بدر ہیں 313، پھر وہ لوگ اللہ اکبر جو غزوہ حنین کے اندر، غزوہ تبوک کے اندر، غزوہ خندق کے اندر شامل اور شریک ہوئے۔ آج کا خطبہ جمعہ سورۃ الفتح کی یہ آیت نمبر 18، یا اللہ ذوالجلال نے ان 14 اور 1500 کے لگ بھگ، بعض روایات میں اصحاب حدیبیہ 14 سے اور بعد کے اندر 1500، تو 15 اور 1400 کے درمیان میں اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی عظیم الشان جماعت، اور ان 1500 لوگوں کے درمیان میں جناب حضرت عثمان ابن عفان، جن کا لقب ذوالنورین ہے، 2 نوروں والا، نبی کی 2 بیٹیوں سے یکے بعد نکاح کرنے والا، شادی کرنے والا، نبی کی بیٹی جناب رقیہ اور نبی کی بیٹی جناب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہوئیں، اس لیے عثمان کو کہا جاتا ہے ذوالنورین، 2 نوروں والا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ، مقام، فضیلت اور شان اللہ ذوالجلال والاکرام کے قرآن مجید فرقان حمید سے، اللہ اکبر، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کا کیا درجہ اور کیا مقام اور کیا شان ہے، کیا ان کا عالی مرتبت مقام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو صحابہ کرام کی بہت بڑی شان ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بہت بڑی شان ہے، اور جو صحابہ کا دشمن ہے وہ پہلے نمبر کا بے ایمان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بہت بڑی شان ہے، اور جو محمد رسول اللہ کے اصحاب کا دشمن ہے وہ 1 نمبر کا بے ایمان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ ذوالجلال نے کیا ارشاد فرمایا سورۃ الفتح کی اس آیت مبارکہ میں؟ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک وہ لوگ جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ ذوالجلال نے بیعت رضوان کا ذکر کیا ہے۔ بیعت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اپنا آپ، اپنی جان، اپنا مال جو ہم سے بیعت لے رہا ہے اس کے ہاتھ پر فروخت کر ڈالنا، کہ اب ہماری جان تیرے حوالے ہے، تو جو چاہے جس طرح چاہے ہمارے وجود کو استعمال کر لے، چاہے ہمیں مرنا پڑے، اپنا مال گنوانا پڑے، سب کچھ قبول ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بیعت رضوان کے تعلق سے ہے۔ اور یہ بیعت کیوں ہوئی؟ اللہ اکبر، اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی محترم خاتم الانبیاء خاتم المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے، مدینہ طیبہ سے
پیارے نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ سے مکہ کی طرف نکلتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اور وہ اس لیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب دکھلایا کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ پہنچ کر بیت اللہ کا عمرہ کر رہے ہیں، اور جو پیغمبر کا خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی جناب سے وہی ہوتا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ سے ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر مکہ کی طرف عمرہ کرنے کے لیے نکل پڑے، اور پیارے نبی علیہ السلام کے پاس ہتھیار بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ عمرہ کرنے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو پیارے نبی علیہ السلام کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مکہ میں داخل ہونے سے کفار مکہ نے روک دیا کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، بیت اللہ کا عمرہ نہیں کر سکتے۔ تو حضور پر نور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر اپنے داماد جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ والوں کی طرف بھیجا کہ جناب عثمان مکہ جا کر سفارت کریں گے، مکہ والوں کو کہیں گے کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑائی لڑنے نہیں آئے ہیں، ہمارے پاس نہ توپ ہے، نہ گولا ہے، نہ گن ہے، نہ بارود ہے، نہ تلوار ہے، نہ نیزہ، ہم تو خالی ہاتھ آئے ہیں اور حالت احرام میں ہیں۔ مزے کی بات کیا ہے؟ ہم حالت احرام میں ہیں، ہم لڑنے نہیں آئے، ہم بیت اللہ کا عمرہ کرنے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ ہمیں مت روکو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سفیر بن کر جب مکہ پہنچتے ہیں، حضرت عثمان کو واپس آنے میں دیر ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ جب دیر پر دیر ہوئی تو مسلمانوں میں خدشات پیدا ہو گئے اور افواہ پیدا ہو گئی کہ کافروں نے عثمان کو قید کر لیا، یا کافروں نے جناب حضرت عثمان کو قتل کر ڈالا، شہید کر ڈالا۔ اور پیارے نبی علیہ السلام اللہ اکبر عثمان کو کیوں سفیر بنا کر بھیجا؟ اس لیے کہ عثمان کا حیا مکہ کے کافر بھی کرتے تھے، عثمان کا حیا مکہ کے کافر بھی کرتے تھے۔ معلوم ہوا جو رافضی عثمان کا دشمن ہے، ویسے رافضی ہوتے ہی عثمان کا دشمن ہے، تو جو عثمان کا دشمن ہے وہ مکہ کے کافروں سے بھی پرلے درجے کا بے حیا، بے شرم اور نمک حرام ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جناب عثمان کو سفیر اس لیے بنا کر بھیجا کہ مکہ کے لوگ بھی عثمان کا حیا کرتے، لحاظ کرتے تھے کہ بندہ بڑا معتبر ہے، بندہ بڑا اعتبار کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن ہوا یہ کہ خبر پھیل گئی اللہ اکبر کہ جناب عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو صحابہ کرام سے نبی پاک علیہ السلام نے بیعت لی۔ اب سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بیعت کس بات پر ہوئی؟ یہ بیعت اس بات پر ہوئی کہ موت کے اوپر بیعت ہوئی، اور یہ موت اس بات پر تھی کہ یا تو ہم بے سر و سامان ہیں، لڑائی کا کوئی سامان نہیں ہے، اور ہم ہیں بھی حالت احرام میں۔ اللہ اکبر۔ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ہم عثمان کے قصاص کا مطالبہ کریں گے۔ مکے والوں نے اگر لڑائی لڑی تو ہم حالت احرام میں بھی لڑ جائیں گے اور تب تک لڑتے رہیں گے اللہ اکبر کہ جب تک ہم عثمان کے قاتل کو قتل نہیں کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں ہے کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام پر موت پر بیعت کی، اور جابر بن عبداللہ کی مسلم میں روایت ہے کہ ہم نے اس بات پر بیعت کی کہ ہم بھاگیں گے نہیں۔ اب بھاگنے کے سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ 1400-1500 لوگ ہیں ابھی حالت احرام کے اندر، لڑائی لڑنے کا سامان بھی نہیں ہے،
آگے ٹکر جو ہے وہ مکہ کے کافروں سے ہے، جن کے پاس ایک بہت بڑی تعداد اور لشکر جرار ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں موت صاف ظاہر تھی، یہاں مرنا صاف ظاہر تھا، تو پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے بیعت لی، عثمان کا قصاص لیں گے، چاہے مرنا پڑا مرنا قبول کر لیں گے۔ اس بات پر بیعت لی کہ کچھ بھی ہو جائے ہم بھاگیں گے نہیں، واپس نہیں پلٹیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کا نقشہ اللہ ذوالجلال نے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 میں یوں بیان کیا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ حضرت عثمان کا کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کیا شان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس تنگی کی حالت میں، اس پریشانی کی حالت میں، جب مرنا اور موت بالکل نوشتہ دیوار ہے، جب پکا ہے کہ اب مرنا ہی مرنا ہے، ایک بندے کی مرنے کی، قتل کر دینے کی خبر ہے، 1400-1500 لوگ اس ایک پر اپنی جان دینے کے لیے قربان ہیں۔ کیا ان لوگوں کو زندگیوں سے پیار نہیں تھا؟ کیا ان لوگوں کے مال مویشی نہیں تھے؟ کیا ان لوگوں کے بیوی اور بچے نہیں تھے؟ کیا ان کی دکانیں، مارکیٹیں، تجارت، کاروبار نہیں تھا؟ اللہ اکبر۔ کیا انہیں زندگی سے محبت نہیں تھی؟ سارا کچھ تھا، لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں کو اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے خصوصی طور پر انتخاب فرما لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، بلا شبہ اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قربانی کی عید گزری ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو خلیل بنا لیا، اور یہاں ایک عثمان پر 1500 لوگ بیویاں بیوہ کرانے اور بچے یتیم کرانے پر تیار ہوئے، تو محمد رسول اللہ کے کیا کہنے، اور محمد رسول اللہ کے اصحاب کے کیا کہنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم۔ اللہ ان ایمان والوں سے کب راضی ہوا؟ جب وہ پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اللہ ذوالجلال نے یہ بھی جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا۔ اللہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، کیونکہ وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ منہ زبانی تو بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فلاں کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن جب جان لگانے کی باری آ جاتی ہے، جب جان دینے کی باری آتی ہے، تو میراثیوں نے کیا کہا؟ میراثیوں نے کہا کہ جب جان دینے کی باری آئے گی ہم جبری ریٹائر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن صحابہ کرام اللہ نے جو وہ منہ سے کہہ رہے تھے ان کے دلوں میں بھی دیکھا کہ وہ دل و جان سے درست اور صحیح کہہ رہے ہیں، حقیقتاً کہہ رہے ہیں۔ عثمان کا بدلہ لیتے ہوئے ہماری جان بھی چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر سکینت نازل کر دی۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ نے بدلے میں انہیں قریب کی فتح عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، صحیح بخاری کتاب المغازی ہے، حدیث نمبر 4154 ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کب فرمایا؟ جابر کہتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے حدیبیہ کے دن یہ کہا، انتم خیر اہل الارض، تم قرۂ ارض پر سب سے بہترین لوگ ہو۔ تو معلوم ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین
انبیاء اور رسل کے بعد سب سے بڑا درجہ اور مقام رکھتے ہیں، اور جو کرۂ ارض پر زمین پر سب سے بہترین لوگوں سے بغض رکھے، دشمنی کہے، ان کے متعلق زبان درازی کرے اور بغض رکھے اور لا حول ولا نعوذ باللہ لعنت کرے، کافر کہے، وہ کتنا بڑا مرتد ہوگا، کتنا بڑا بے ایمان ہوگا۔ جابر کہتے ہیں ہم حدیبیہ کے دن 1400 تھے، اور اگر آج وہ مجھے دکھائی جگہ دیتی تو میں تمہیں اس درخت کی جگہ بتا دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور نبی رحمت علیہ السلام صحیح مسلم کے اندر 2496 نمبر کی حدیث میں فرماتے ہیں لا يدخل النار ان شاء اللہ من اصحاب الشجرۃ احد الذین بایعوا تحتہ۔ حدیبیہ میں جو 14 اور 1500 لوگوں نے بیعت کی تھی، پیارے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا، آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک تو پیارے نبی علیہ السلام کے وہ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ ہیں جن کا نام لے کر پیارے نبی نے جنت کی خوشخبری دی، اور یہاں اللہ کے رسول نے اپنے 1500 صحابہ کے متعلق یہ بشارت بیان کر دی کہ ان لوگوں میں سے کوئی ایک بھی جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک موقع پر پیارے نبی علیہ السلام نے کہا لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحدیبیہ، فرمایا کہ حاطب بن ابی بلتہ وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ وہ بدری صحابی ہے اور وہ حدیبیہ میں شامل اور شریک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے تھا۔ بعض لوگوں نے صحابہ ہی کے زمانے میں بیت رضوان کے اس شجر کیکر کے درخت نیچے ثواب اور برکت کے لیے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان کی مذمت کی کہ یہ پیارے نبی کے پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ بیعت لی پیارے نبی علیہ السلام نے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو یہ عثمان کا مرتبہ اور